بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل دین دنیا ایونٹس میں خوش آمدید۔ کوفے کے لوگ چاہتے تھے کہ حضرت امام حسین یزید کے ظلم سے انہیں نجات دلائے، جبکہ یزید آپ علیہ السلام کا ساتھ اس لیے چاہتا تھا کہ وہ اسلام کو طاقت بنا کر دنیا پر قابض ہو سکے۔ کوفے کے لوگوں کے بہت سے خطوط و پیغامات حضرت امام حسین کو موصول ہوتے تھے۔ ان کے جواب میں آپ نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ جو خط بھیجا، اس کے الفاظ کشیدہ تھے کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ لوگوں کے حالات سے آگاہ کرے۔ اگر اس نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ لوگ وہی ہو جنہوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں تو میں آپ کے یہاں آؤں گا، مگر وہ لوگ گورنر ابن زیاد کے خوف سے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ چکے تھے، اور مسلم بن عقیل کوفے کی گلیاں سے بالکل ناواقف تھے۔ ابن زیاد کے ایک سپہ سالار نے ان کو امان دینے کا وعدہ کیا اور ان کو گرفتار کر لیا، اور بعد میں انہیں کوفے کے محل کی چھت سے دھکا دے کر شہید کر دیا گیا۔ اسی سال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کا ارادہ کیا، لیکن معلوم ہوا کہ دشمن بھیس بدل کر حرم شریف میں داخل ہو جائے گا۔ آپ ایسے مقدس مقام پر خون بہانا ہرگز نہیں چاہتے تھے، اس لیے آپ نے حج کا ارادہ ترک کر کے کوفہ کا رخ کیا۔ کوفہ کے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ تھے، لیکن تلواریں یزید کے ساتھ۔ یہ محرم الحرام کو کربلا کے قریب پہنچے، جس کے بعد تھوڑا آرام کر کے 2 محرم کو ایک بستی میں پہنچے جس کا نام نینوا بتایا جاتا ہے۔ جہاں انہوں نے مزید دریافت کیا تو کسی نے بتایا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین نے اسی مقام پر پڑاؤ ڈالنے کا کہا اور 61,000 درم میں یہ زمین خرید لی۔ فرمانے لگے بس یہی خیمے لگا دو، یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ اس جگہ پہنچتے ہی آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین یاد آ گئے جو آپ نے کربلا کے متعلق فرمائے تھے، اور بچپن کا وہ لمحہ یاد آ گیا جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت ام سلمہ کی گود میں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمانی مقدس میں آنسو آ گئے۔ ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بات ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں؟ فرمایا ام سلمہ، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے شہزادی کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا کہ آقا آپ کے بعد امت کا ایک ظالم گروہ آپ کے بیٹے حسین کو غریب الوطنی کے عالم میں شہید کر دے گا، اور عراق کے جس میدان میں ان کی شہادت ہوگی اس کا نام کربلا ہے، اور یہ اس زمانے کی سرخ مٹی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مٹی کو سونگ کر فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس مٹی سے بھی رنجے والا ہوا دکھ و درد کی بو آ رہی ہے۔ یہی وہ میدان ہے جس کی نسبت میرے بابا علی نے خبر دی تھی کہ یہاں میرے حسین اور اس کے قافلے کے خیمے لگیں گے، یہاں ان مسافروں کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کا مقدس خون بہایا جائے گا، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک کرول بے دردی کے ساتھ یہاں شہید کر دیا جائے گا۔ ایسی شہادت کہ جس پر زمین بھی روئے گی اور آسمان بھی آنسو بہائے گا۔ اس میدان کی مٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی تھی، اور فرمایا تھا کہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لینا میرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ اے ام سلمہ، اس مٹی کو سنبھال کر رکھنا، مجھے معلوم ہے جب میرے بیٹے حسین کی شہادت کا وقت آئے گا تو اس وقت تم زندہ ہوگی۔ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ روایت کے مطابق امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے جو پرچم سب سے پہلے بلند ہوا وہ عمر بن سعد کا تھا۔ وہ اپنا 6,000 فوجیوں کا لشکر لے کر کربلا پہنچا، اور امام حسین کے خیام کے سامنے اس نے اور اس کے لشکر نے پڑاؤ ڈال دیا۔ 4 محرم کو ابن زیاد نے جامع مسجد کوفہ میں خطبہ دیا، جس میں اس نے امام حسین کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور کہا کہ حکم یزید ہے کہ تمہارے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں، تم ان کے دشمن حضرت حسین سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، جس پر بہت سارے لاچی لوگ آمادہ ہو گئے، جن میں سے شمر نے سب سے پہلے کربلا روانگی کی درخواست کی۔ چنانچہ شمر کو 4,000
ابن رکاب کو 20,000، حسین بن ضمیر کو 4,000 اور ابن رینا کو 3,000، ابن خرشہ کو 2,000 کے لشکر دے کر کربلا روانہ کر دیا گیا۔ 5 اور 6 محرم الحرام کو مزید بہت سے چھوٹے بڑے یزیدی لشکر کربلا جمع ہوتے رہے، جس کے بعد ابن زیاد نے عمر بن سعد کو خط لکھا کہ اب تک میں 70,000 کا لشکر بھیج چکا ہوں، میرا خط پا کر امام حسین پر پانی بند کر دیا جائے اور جلد از جلد جنگ شروع کر دی جائے اور امام حسین کو شہید کر دیا جائے۔ 7 محرم الحرام کو عمر بن سعد کے حکم پر 5,000 کا لشکر نہر فرات پر اس لیے مقرر کر دیا گیا کہ امام حسین کے خیمے تک پانی نہ پہنچ پائے، جس کے بعد پانی کی بندش کر دی گئی۔ امام حسین کے خیمے میں ذخیرہ شدہ پانی 6 محرم کی رات اور ریگستان کی شدید گرمی میں ختم ہو چکا تھا۔ پورا 7واں دن اور اگلی رات بچوں اور عورتوں کے پانی کے لیے تڑپتی گزری۔ محرم کے 8ویں دن امام حسین کے بھائی شہنشاہ وفا ثانی حضرت غازی عباس علمدار نے کئی مقامات پر ایک کے بعد ایک کنواں کھودنے کی کوشش کی۔ بدقسمتی سے انہیں ہر جگہ ٹھوس چٹان کی چادر کا سامنا کرنا پڑا، جس سے امام حسین کے خیموں میں پیاسے بچوں اور عورتوں کے لیے پانی فراہم کرنے کی امید ٹوٹ گئی۔ 8 محرم الحرام کو عمر بن سعد نے پیغام بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے، جس کا حضرت امام حسین نے جواب دیا کہ میں یزید کے ساتھ بیعت کا اعلان کرنے کے بجائے اپنی جان قربان کرنا چاہوں گا۔ ایسا شخص جو ظالم ہے، دنیاوی لذتوں میں ڈوبا ہوا ہے، احکام الہی کی بے رحمی سے خلاف ورزی کرتا ہے اور کھلے دربار میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے۔ ادھر خیموں میں بچے بھوک پیاس سے نڈال تھے۔ جب حضرت امام حسین کی صاحبزادی 4 سالہ سیدہ سکینہ حضرت غازی عباس کے پاس آئی اور ان سے پانی مانگا تو ان سے روانہ گیا، فوراً امام حسین سے اجازت طلب کی، مشق و علم تھاما اور دریائے فرات کی جانب روانہ ہو گئے۔ فرات پر پہنچ کر انہوں نے مشکیزے میں پانی بھرا اور اپنا گھوڑا خیموں کی طرف واپس لے جانے لگے کہ یزیدی فوج کے کئی صوبہ سالاروں نے یکبار حملہ کر دیا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کو قلم کر دیا، مگر انہوں نے مشکیزے کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر خیمے تک پہنچانے کی کوشش کی، مگر ان ظالموں نے مشکیزے پر تیر مار کر پانی ضائع کر دیا۔ اس کے بعد آپ پر تیروں کی برسات ہو گئی، جس کے باعث آپ شدید زخمی ہو گئے اور اپنے گھوڑے سے گر گئے۔ حضرت عباس سے امام حسین کو نہایت محبت تھی۔ ان کے شہید ہو جانے کے بعد آپ بہت روئے۔ 9 محرم الحرام کو عصر کے وقت یزیدی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا گیا۔ حضرت حسین نے فرمایا میں نماز و دعا کے لیے ایک رات کی اجازت چاہتا ہوں۔ رات کے وقت حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں کو ایک دردناک خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا میرے خیال میں یہ آخری رات ہے جو دشمن کی طرف سے ہمیں مہلت دی گئی ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے تمہیں جانے کی اجازت دی دی ہے، بس سب کے سب مطمئن ہو کر یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ میں نے تمہاری گردن سے میری بیعت اٹھا لی ہے۔ اب جب کہ رات کی تاریکی چھا گئی ہے، اس سے فائدہ اٹھا کے سب چلے جائیں۔ اس موقع پر سب سے پہلے آپ کے اہل بیت پھر آپ کے اصحاب نے پرجوش انداز میں امام کے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا اور اپنی جانوں کو آپ پر قربان کرنے اور آپ کے دفاع کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ 10 محرم الحرام کو سورج طلوع ہوا تو یزیدی فوج کا ایک اہم کمانڈر اپنے بھائی اور بیٹے سمیت یزیدی فوج چھوڑ کر امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ کون حق پر ہے۔ اس نے امام حسین کی خدمت میں پیش ہو کر معافی طلب کی، جسے امام حسین نے قبول فرما لیا۔ فجر کا وقت ہوا اور امام حسین امامت کروا رہے تھے کہ اتنے میں یزیدی فوج نے تیروں کی بارش کر دی۔ حضرت امام حسین کے بہت سارے ساتھی شہید ہو گئے۔ ایسے ہی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ امام حسین سے اجازت لے کر غازیان اسلام میدان میں جاتے اور شہید ہوتے رہے۔ آپ سب سے پہلے میدان میں گھس جانا چاہتے تھے، مگر ان کے ساتھیوں اور اہل بیت کی اصلاحات پر آپ رک گئے۔ ایک ایک کر کے تمام جانثار آپ پر جانیں نثار کرتے رہے۔ حضرت علی اصغر پیاس سے بے بتا رہے تھے، آپ نے ان کو گود میں لیا اور باہر آ گئے۔ عرب کی روایت کے مطابق آپ نے بآواز بلند اپنا تعارف کرایا۔ اہل بیت اور اصحاب شہید ہو چکے تھے۔ اس وقت بھی آپ کو فکر تھی کہ آپ کے نانا کی امت جہنم سے بچ جائے، آپ کا خون بہا کر گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے۔ آپ نے فرمایا میں حسین ابن علی ہوں،
اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا اور فاطمہ کا بیٹا ہوں، کیوں مجھے قتل کر کے جہنم خریدتے ہو؟ دیکھو یہ 6 ماہ کا بچہ میرا بیٹا علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، ظلم و گناہ کا راستہ ترک کر دو۔ آپ نے حضرت علی اصغر کو اپنے بازوؤں میں لے کر ہوا میں بلند کیا، تب ایک 2 منہ والا تیر حضرت علی اصغر کے حلق میں لگا اور سوکھا گلا خون سے تر ہو گیا۔ حضرت امام حسین میدان میں جمے ہوئے تھے، عراقیوں نے آپ کو ہر طرف سے نیرے میں لے لیا، مگر شہید کرنے کی کسی کو بھی جرأت نہ ہو رہی تھی، کیونکہ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے سر یہ گناہ ہو۔ بالآخر شمر کے اکسانے پر زرہ بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی موڑ لی اور ہاتھ و گردن پر تلوار کے وار کیے۔ سلمان بن انس نے تیر چلایا اور آپ گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر آپ کی طرف بڑھا اور اس کی برشدہ شکل دیکھتے ہی حضرت امام حسین نے فرمایا، میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ میں ایک دھبے دار کتے کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگتا ہے۔ یہ بدبخت شمر بلا شبہ تو وہی کتا ہے جس کی نسبت میرے نانا نے خبر دی تھی۔ اس کے بعد شمر نے ان کا سر پیچھے کی طرف سے کاٹ کر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین کا آخری وقت سر سجدے میں تھا اور سجدے کی حالت میں دستے کھاتے ہوئے سر حسین کو تن حسین سے الگ کیا۔ راوی کہتا ہے کہ جب امام حسین کی قمیص اتاری گئی تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے، اتنے زخم جسم پر اور جسم چور ہے زخموں سے۔ لیکن جب حضرت امام حسین نے پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری الفاظ یہ تھے کہ مالک میں تیری تقدیر پر راضی ہو گیا، زخم سہ کر بھی مسکرا رہا ہوں۔ مالک تیری طرف سے جو دکھا ہے میں نے انہیں تسلیم کیا۔ حسین تیری رضا پر راضی ہے، تو بھی بتا کہ تو بھی حسین سے راضی ہوا کہ نہیں؟ حکم کے مطابق آپ کا سربراہ تھا جسے ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا کیا۔ بعد میں تمام 14 اہل بیت کے سر نیزوں کی نوک پر رکھ کر پہلے ابن زیاد کے دربار میں لے جائے گئے اور بعد میں دمشق میں یزید کے دربار میں لے جائے گئے۔ یزید نے حضرت امام حسین کے سر کو اپنے سامنے تشت پر رکھ کر ان کے دندانی مبارک کو چھڑی سے چھیڑتے ہوئے خوشی سے اشعار پڑے۔ خواتین کی بے حرمتی کی گئی، سب کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ حضرت امام حسین کے فرزند حضرت زین العابدین جو کہ واقع کربلا کے دوران شدید دلیل تھے اور جنگ میں شریک نہ تھے، شام کا سفر بیڑیوں میں کیا۔ بی بی زینب نے یزید کے دربار میں ایک یادگار خطبہ دیا۔ آپ نے یزید کو کہا کہ تم ساری طاقت بھی لگا دے تو میرے نانا کے دین کو نہ مٹا سکے گا، اسلام اور ہمارا نام قیامت تک رہے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ مولانا محمد علی جوہر نے شہادت حسین پہ کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔